press the bell icon on the YouTube app and never miss the another update. قاری عبد الباسط کی زندگی کا عجیب ترین واقعہ یہ تقریباً 1978 یا 1979 کی بات ہے کہ ایک بار مصری صدر جمال عبد الناصر سعودیت یونین کے سرکاری دورے پر اپنے وفد کے ساتھ پہنچے۔ مذاکرات کا دورہ چل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں سعودیت یونین کے صدر نے جمال عبد الناصر سے طنزیہ انداز میں پوچھا، جمال عبد الناصر، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ سعودیت یونین کمیونسٹ ملک تھا، یعنی وہ لوگ اللہ کی وجود سے ہی منکر تھے۔ جمال عبد الناصر نے کچھ دیر سوچا اور پھر جواب دیا، جب اگلی بار آؤں گا تو ایک تحفہ لاؤں گا۔ روسی صدر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں انتظار کروں گا۔ کچھ عرصہ بعد جمال عبد الناصر دوبارہ سعودیت یونین کی دعوت پر اپنے سرکاری وفد کے ساتھ چلنے لگے تو انہوں نے حکم دیا، قاری عبد الباسط الصمد، جو کہ دنیا کے سب سے مشہور قرآن کے قاری وفات پانے سے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، جن کی تلاوت پوری دنیا میں اب بھی سنی جاتی ہے، قاری صاحب کو بلایا جائے اور ان کو اس وفد میں شامل کیا جائے۔ جب وفد سعودیت یونین پہنچا تو پہلے کی طرح دونوں صدر آپس میں بیٹھے اور حسب سابقہ سعودیت یونین کے صدر نے پوچھا، جمال عبد الناصر، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ آپ نے کہا تھا کہ اگلی بار آپ کے لیے ایک تحفہ لاؤں گا، ایسا کیا تحفہ ہے جو آپ ہمیں دو گے؟ جمال عبد الناصر نے بڑے پر اعتماد انداز میں جواب دیا، آپ کے لیے واقعی ہی ایک تحفہ لایا ہوں۔ سعودیت یونین کے صدر نے اشتیاق سے پوچھا، وہ کیا تحفہ ہے؟ جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور سعودیت صدر کے سامنے کھڑا کیا اور کہا، یہ تحفہ ہے۔ وہ حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط کو کہا، ان کو تلاوت قرآن سنائیں۔ اس وقت سعودیت یونین کے تمام کابینہ اور بڑے بڑے وزراء اور مصر کا سرکاری وفد اس حال میں بیٹھا تھا۔ قاری عبد الباسط ڈائس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ قاری عبد الباسط فرماتے ہیں، میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی پریشان نہیں ہوا، لیکن آج میرے سامنے تجھے نہ ماننے والے اور تیرے قرآن کا انکار کرنے والے بیٹھے ہیں، جو اپنی طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو میری زبان میں ایسی تاثیر دے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، تلاوت شروع کی۔ مجھے معلوم نہیں میں نے کیسا پڑھا، کہاں سے پڑھا، ہاں اتنا ضرور معلوم ہے، جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب قاری عبد الباسط نے تلاوت قرآن شروع کی تو کچھ دیر بعد جمال عبد الناصر نے چپکے سے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سعودیت صدر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب انہوں نے پیچھے نظریں دوڑائیں تو مصر کے وفد کے ساتھ ساتھ پوری سعودیت کابینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو جمال عبد الناصر نے اپنے ہم منصب سے پوچھا، قرآن تو ہمارا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں تو سمجھ آتا ہے، لیکن آپ کیوں رو رہے ہو؟ سعودیت صدر کہنے لگا، جمال عبد الناصر، سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن پتہ نہیں کیوں دل پگھل رہا تھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ یہ واقعہ ڈاکٹر فقیر حسین حجازی مرحوم سے سنا تھا، پھر تلاش کے باوجود نہیں مل سکا۔ آج الحمدللہ حوالے کے ساتھ مل گیا۔ ایک بار پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب مصر گئے اور قاری صاحب سے ملاقات میں ان سے درخواست کی کہ اپنی زندگی کا عجیب ترین واقعہ سنائیں، تو انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا۔